السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ آل عمران پہ ہمارا اسٹڈی سرکل جاری ہے۔ الحمدللہ 18 نشستیں ہماری اس سلسلے میں ہو چکی ہیں اور آج 19ویں نشست ہے، تو انشاءاللہ اس کا آغاز کریں گے تلاوت قرآن حکیم سے، اور میں سجاد حیدر بھائی سے درخواست کروں گا کہ آپ تلاوت سے آغاز کریں، تلاوت اور ترجمہ پیش کیجیے۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا ومن يرد ثواب الدنيا نؤته منها ومن يرد ثواب الآخرة نؤته منها وسنجزي الشاكرين وكأي من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين وما كان قولهم إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين فآتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة والله يحب المحسنين يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا الذين كفروا يردوكم على أعقابكم فتنقلبوا خاسرين بل الله مولاكم وهو خير الناصرين سنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب بما أشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا ومأواهم النار وبئس مثوى الظالمين ولقد صدقكم الله وعده إذ تحسونهم بإذنه حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة ثم صرفكم عنهم ليبتليكم ولقد عفا عنكم والله ذو فضل على المؤمنين إذ تصعدون ولا تلوون على أحد والرسول يدعوكم في أخراكم فأصابكم غما بغم لكي لا تحزنوا على ما فاتكم ولا ما أصابكم والله خبير بما تعملون ثم أنزل عليكم من
بعد الغم أمنة نعاسا يغشى طائفة منكم وطائفة قد أهمتهم أنفسهم يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية يقولون هل لنا من الأمر من شيء قل إن الأمر كله لله يخفون في أنفسهم ما لا يبدون لك يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم وليبتلي الله ما في صدوركم وليمحص ما في قلوبكم والله عليم بذات الصدور إن الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان إنما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا ولقد عفى الله عنهم إن الله غفور حليم. جزاک اللہ خیر. محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے سوا کچھ نہیں کہ بس ایک رسول ہیں. ان سے پہلے اور رسول بھی گزر چکے. پھر کیا اگر وہ مر جائیں یا قتل کر دیے جائیں تو تم لوگ الٹے پاؤں پھر جاؤ گے؟ یاد رکھو جو الٹا پھرے گا وہ اللہ کا کچھ نقصان نہ کرے گا. البتہ جو اللہ کے شکر گزار بندے بن کر رہیں گے انہیں وہ اس کی جزا دے گا. کوئی ذی روح اللہ کے اذن کے بغیر نہیں مر سکتا. موت کا وقت تو لکھا ہوا ہے. جو شخص ثواب دنیا کے ارادہ سے کام کرے گا اس کو ہم دنیا ہی میں سے دیں گے، اور جو ثواب آخرت کے ارادہ سے کام کرے گا وہ آخرت کا ثواب پائے گا، اور شکر کرنے والوں کو ہم ان کی جزا ضرور عطا کریں گے. اس سے پہلے کتنے ہی نبی ایسے گزر چکے ہیں جن کے ساتھ مل کر بہت سے خدا پرستوں نے جنگ کی. اللہ کی راہ میں جو مصیبتیں ان پر پڑیں ان سے وہ دل شکستہ نہیں ہوئے. انہوں نے کمزوری نہیں دکھائی، وہ باطل کے آگے سرنگوں نہیں ہوئے. ایسے ہی صابروں کو اللہ پسند کرتا ہے. ان کی دعا بس یہی تھی کہ اے ہمارے رب ہماری غلطیوں اور کوتاہیوں سے درگزر فرما، ہمارے کام میں تیرے حدود سے جو کچھ تجاوز ہو گیا ہو اسے معاف کر دے، ہمارے قدم جما دے اور کافروں کے مقابلہ میں ہماری مدد کر. آخر کار اللہ نے ان کو دنیا کا ثواب بھی دیا اور اس سے بہتر ثواب آخرت بھی عطا کیا. اللہ کو ایسے ہی نیک عمل لوگ پسند ہیں. اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، اگر تم ان لوگوں کے اشاروں پر چلو گے جنہوں نے کفر کی راہ اختیار کی ہے تو وہ تم کو الٹا پھیر لے جائیں گے اور تم نامراد ہو جاؤ. ان کی باتیں غلط ہیں. حقیقت یہ ہے کہ اللہ تمہارا حامی مددگار ہے اور وہ بہترین مدد کرنے والا ہے. عنقریب وہ وقت آنے والا ہے جب ہم منکرین حق کے دلوں میں رعب بٹھا دیں گے، اس لیے کہ انہوں نے اللہ کے ساتھ ان کو خدائی میں شریک ٹھہرایا ہے جن کے شریک ہونے پر اللہ نے کوئی سند نازل نہیں کی. ان کا آخری ٹھکانہ جہنم ہے اور بہت ہی بری ہے وہ قیام گاہ جو ان ظالموں کو نصیب ہوگی. اللہ نے تائید و نصرت کا جو وعدہ تم سے کیا تھا وہ تو اس نے پورا کر دیا. ابتدا میں اس کے حکم سے تم ہی ان کو قتل کر رہے تھے، مگر جب تم نے کمزوری دکھائی اور اپنے کام میں باہم اختلاف کیا، اور جو ہی کہ وہ چیز اللہ نے تمہیں دکھائی
جس کی محبت میں تم گرفتار تھے، یعنی مال غنیمت، تم اپنے سردار کے حکم کی خلاف ورزی کر بیٹھے، اس لیے کہ تم میں سے کچھ لوگ دنیا کے طالب تھے اور کچھ آخرت کی خواہش رکھتے تھے۔ تب اللہ نے تمہیں کافروں کے مقابلہ میں پسپا کر دیا تاکہ تمہاری آزمائش کرے، اور حق یہ ہے کہ اللہ نے پھر بھی تمہیں معاف ہی کر دیا، کیونکہ مومنوں پر اللہ بڑی نظر عنایت رکھتا ہے۔ یاد کرو جب تم بھاگے چلے جا رہے تھے، کسی کی طرف پلٹ کر دیکھنے تک کا ہوش تمہیں نہ تھا، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے پیچھے تم کو پکار رہے تھے۔ اس وقت تمہاری اس روش کا بدلہ اللہ نے تمہیں یہ دیا کہ تم کو رنج پہ رنج دیے، تاکہ آئندہ کے لیے تمہیں یہ سبق ملے کہ جو کچھ تمہارے ہاتھ سے جائے یا جو مصیبت تم پر نازل ہو اس پر ملول نہ ہو، اللہ تمہارے سب اعمال سے باخبر ہے۔ اس غم کے بعد پھر اللہ نے تم میں سے کچھ لوگوں پر ایسی اطمینان کی سی حالت طاری کر دی کہ وہ اونگنے لگے، مگر ایک دوسرا گروہ جس کے لیے ساری اہمیت بس اپنے مفاد ہی کی تھی، اللہ کے متعلق طرح طرح کے جاہلانہ گمان کرنے لگا جو سراسر خلاف حق تھے۔ یہ لوگ اب کہتے ہیں کہ اس کام کے چلانے میں ہمارا بھی کوئی حصہ ہے۔ ان سے کہو کسی کا کوئی حصہ نہیں، اس کام کے سارے اختیارات اللہ کے ہاتھ میں۔ دراصل یہ لوگ اپنے دلوں میں جو بات چھپائے ہوئے ہیں اسے تم پر ظاہر نہیں کرتے۔ ان کا اصل مطلب یہ ہے کہ اگر قیادت کے اختیارات میں ہمارا کچھ حصہ ہوتا تو یہاں ہم نہ مارے جاتے۔ ان سے کہہ دو کہ اگر تم اپنے گھروں میں بھی ہوتے تو جن لوگوں کی موت لکھی ہوئی تھی وہ خود اپنی قتل گاہوں کی طرف نکل آتے، اور یہ معاملہ جو پیش آیا یہ تو اس لیے تھا جو کچھ تمہارے سینوں میں ہے اللہ اسے آزما لے، اور جو کھوٹ تمہارے دلوں میں ہے اسے چھانٹ دے۔ اللہ دلوں کا حال خوب جانتا ہے۔ تم میں سے جو لوگ مقابلہ کے دن پیٹھ پھیر گئے تھے ان کی اس لغزش کا سبب یہ تھا کہ ان کی بعض کمزوریوں کی وجہ سے شیطان نے ان کے قدم ڈگمگا دیے تھے۔ اللہ نے انہیں معاف کر دیا۔ اللہ بہت درگزر کرنے والا اور بردبار ہے۔ صدق اللہ۔ اچھا، میری آواز میوٹ تھی۔ آپ کا مائک پر تھا۔ جی، جزاک اللہ خیر۔ جزاک اللہ خیر سجاد بھائی۔ اس خوبصورت تلاوت اور ترجمے کے بعد انشاءاللہ ہم تفہیم القرآن سے جو ہے مطالعہ کا آغاز کریں گے، اور آج مطالعے کے آغاز کے لیے اگر عالمگیر بھائی موجود ہیں تو میں عالمگیر بھائی سے درخواست کروں گا کہ آپ آغاز فرمائیے۔ عالم بھائی آج ان کی میٹنگ ہے آفس کی۔ جی ٹھیک ہے، تو پھر ہم جو ہے وہ چلیں گے رضا بھائی۔ جی وعلیکم السلام جی رضا بھائی۔ السلام علیکم، آواز آ رہی ہے؟ جی آ رہی ہے رضا بھائی۔ جی اچھا، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے سوا کچھ نہیں کہ بس ایک رسول ہیں، ان سے پہلے اور رسول بھی گزر چکے ہیں، پھر کیا اگر وہ مر جائیں یا قتل کر دیے جائیں تو تم لوگ الٹے پاؤں پھر جاؤ گے۔ حاشیہ نمبر 103۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت کی خبر مشہور ہوئی تو اکثر صحابہ کی ہمتیں چھوٹ گئیں۔ اس حالت میں منافقین نے جو مسلمانوں کے ساتھ ہی لگے ہوئے تھے کہنا شروع کیا کہ چلو عبداللہ بن ابی کے پاس چلیں تاکہ وہ ہمارے لیے ابو سفیان سے امان لے دے، اور بعض نے یہاں تک کہہ ڈالا کہ اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم خدا کے رسول ہوتے تو قتل کیسے ہوتے، چلو اب دین آبائی کی طرف لوٹ چلیں۔ انہی باتوں کی جواب میں ارشاد ہو رہا ہے کہ اگر تمہاری حق پرستی محض محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت سے وابستہ ہے
اور تمہارا اسلام ایسا سست بنیاد ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے رخصت ہوتے ہی تم اسی کفر کی طرف پلٹ جاؤ گے جس سے نکل کر آئے تھے، تو اللہ کے دین کو تمہاری ضرورت نہیں ہے۔ یاد رکھو جو الٹا پھرے گا وہ اللہ کا کچھ نقصان نہ کرے گا، البتہ جو اللہ کے ڈر کے شکر گزار بندے بن کر رہیں گے انہیں وہ اس کی جزا دے گا۔ کوئی ذی روح اللہ کے اذن کے بغیر نہیں مر سکتا، موت کا وقت تو لکھا ہوا ہے۔ حاشیہ نمبر 104۔ اس سے یہ بات مسلمانوں کی ذہن نشین کرنا مقصود ہے کہ موت کے خوف سے تمہارا بھاگنا فضول ہے۔ کوئی شخص نہ تو اللہ کے مقرر کیے ہوئے وقت سے پہلے مر سکتا ہے اور نہ اس کے بعد جی سکتا ہے، لہذا تم کو فکر موت سے بچنے کی نہیں بلکہ اس بات کی ہونی چاہیے کہ زندگی کی جو مہلت بھی تمہیں حاصل ہے اس میں تمہاری صحیح و جد و جہد کا مقصود کیا ہے، دنیا یا آخرت۔ جو شخص ثواب دنیا کے ارادے سے کام کرے گا اس کو ہم دنیا ہی میں سے دے دیں گے، اور جو ثواب آخرت کے ارادے سے کام کرے گا وہ آخرت کا ثواب پائے گا، اور شکر کرنے والوں کو ہم ان کی جزا ضرور عطا کریں گے۔ حاشیہ نمبر 105 اور 106۔ ثواب کی معنی ہے نتیجہ عمل۔ ثواب دنیا سے مراد وہ فوائد و منافع ہیں جو انسان کو اس کی صحیح و عمل کے نتیجے میں اسی دنیا کی زندگی میں حاصل ہو، اور ثواب آخرت سے مراد وہ فوائد و منافع ہیں جو اسی صحیح و عمل کے نتیجے میں آخرت کی پائیدار زندگی میں حاصل ہو۔ اسلام کے نقطہ نظر سے انسانی اخلاق کے معاملے میں فیصلہ کن سوال یہی ہے کہ کارزار حیات میں آدمی جو دوڑ دھوپ کر رہا ہے اس میں آیا وہ دنیوی نتائج پر نگاہ رکھتا ہے یا اخروی نتائج پر۔ حاشیہ نمبر 106۔ شکر کرنے والوں سے مراد وہ لوگ ہیں جو اللہ کی اس نعمت کے قدر شناس ہوں کہ اس نے دین کی صحیح تعلیم دے کر انہیں دنیا اور اس کی محدود زندگی سے بہت زیادہ وسیع ایک ناپیدا کنار عالم کی خبر دی، اور انہیں اس حقیقت سے آگاہی بخشی کہ انسانی سعی و عمل کے نتائج صرف اس دنیا کی چند سالہ زندگی تک محدود نہیں ہیں، بلکہ اس زندگی کے بعد ایک دوسرے عالم تک ان کا سلسلہ دراز ہوتا ہے۔ یہ وسعت نظر اور یہ دوربینی و عاقبت اندیشی حاصل ہو جانے کے بعد جو شخص اپنی کوششوں اور محنتوں کو اس دنیوی زندگی کے ابتدائی مرحلے میں باور ہوتے نہ دیکھے یا ان کا برعکس نتیجہ نکلتا دیکھے اور اس کے باوجود اللہ کے بھروسے پر کام کرتا چلا جائے، جس کے متعلق اللہ نے اسے یقین دلایا ہے کہ بہرحال آخرت میں اس کا نتیجہ اچھا ہی نکلے گا، وہ شکر گزار بنتا ہے۔ برعکس اس کے جو لوگ اس کے بعد بھی دنیا پرستی کی تنگ نظری میں مبتلا رہیں، جن کا حال یہ ہو کہ دنیا میں جن غلط کوششوں کی بظاہر اچھے نتائج نکلتے نظر آئیں، ان کی طرف وہ آخرت کے برے نتائج کی پرواہ کیے بغیر جھک پڑیں، اور جن صحیح کوششوں کے یہاں بارآور ہونے کی امید نہ ہو یا جن سے یہاں نقصان پہنچنے کا خطرہ ہو، ان میں آخرت کے نتائج خیر کی امید پر اپنا وقت، اپنے مال اور اپنی قوتیں صرف کرنے کے لیے تیار نہ ہوں، وہ ناشکرے ہیں اور اس علم کے ناقدر شناس ہیں جو اللہ نے انہیں بخشا ہے۔
اس سے پہلے کتنے ہی نبی ایسے گزر چکے ہیں جن کے ساتھ مل کر بہت سے خدا پرستوں نے جنگ کی، اللہ کی راہ میں جو مصیبتیں ان پر پڑیں ان سے وہ دل شکستہ نہیں ہوئے، انہوں نے کمزوری نہیں دکھائی، وہ باطل کے آگے سرنگوں نہیں ہوئے۔ حاشیہ نمبر 160۔ یعنی اپنی قلت تعداد اور بے سر و سامانی اور کفار کی کثرت و زور آوری دیکھ کر انہوں نے باطل پرستوں کے آگے سپر نہیں ڈالی۔ ایسے ہی صابروں کو اللہ پسند کرتا ہے۔ ان کی دعا بس یہ تھی کہ اے ہمارے رب، ہماری غلطیوں اور کوتاہیوں سے درگزر فرما، ہمارے کام میں تیرے حدود سے جو تجاوز ہو گیا ہو اسے معاف کر دے، ہمارے قدم جما دے اور کافروں کے مقابلے میں ہماری مدد کر۔ آخر کار اللہ نے ان کو دنیا کا ثواب بھی دیا اور اس سے بہتر ثواب آخرت بھی عطا کیا۔ اللہ کو ایسے ہی نیک عمل لوگ پسند ہیں۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اگر تم ان لوگوں کے اشاروں پر چلو گے جنہوں نے کفر کی راہ اختیار کی ہے تو وہ تم کو الٹا پھیر لے جائیں گے۔ حاشیہ نمبر 108۔ یعنی جس کفر کی حالت سے تم نکل کر آئے ہو اسی میں یہ تمہیں پھر واپس لے جائیں گے۔ منافقین اور یہودی احد کی شکست کے بعد مسلمانوں میں یہ خیال پھیلانے کی کوشش کر رہے تھے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگر واقعی نبی ہوتے تو وہ شکست کیوں کھاتے؟ یہ تو ایک معمولی آدمی ہے، ان کا معاملہ بھی دوسرے آدمیوں کی طرح ہے، آج فتح ہے تو کل شکست۔ خدا کی جس حمایت و نصرت کا انہوں نے تم کو یقین دلا رکھا ہے وہ محض ایک ڈھونگ ہے اور تم نامراد ہو جاؤ گے۔ ان کی باتیں غلط ہیں، حقیقت یہ ہے کہ اللہ تمہارا حامی و مددگار ہے، وہ بہترین مدد کرنے والا ہے۔ عنقریب وہ وقت آنے والا ہے جب ہم منکرین حق کے دلوں میں روب بٹھا دیں گے، اس لیے کہ انہوں نے اللہ کے ساتھ ان کو خدائی میں شریک ٹھہرایا ہے، جن کے شریک ہونے پر اللہ نے کوئی سند نازل نہیں کی۔ ان کا آخری ٹھکانہ جہنم ہے اور بہت ہی بری ہے وہ قیام گاہ جو ان ظالموں کو نصیب ہوگی۔ اللہ نے تائید و نصرت کا جو وعدہ تم سے کیا تھا وہ تو اس نے پورا کر دیا۔ ابتدا میں اس کے حکم سے تم ہی ان کو قتل کر رہے تھے، مگر جب تم نے کمزوری دکھائی اور اپنے کام میں باہم اختلاف کیا اور جوں ہی وہ چیز اللہ نے تمہیں دکھائی جس کی محبت میں تم گرفتار تھے، یعنی مال غنیمت، تم اپنے سردار کے حکم کی خلاف ورزی کر رہے تھے، اس لیے کہ تم میں سے کچھ لوگ دنیا کے طالب تھے اور کچھ آخرت کی خواہش رکھتے تھے۔ تب اللہ نے تمہیں کافروں کے مقابلے میں پسپا کر دیا تاکہ تمہاری آزمائش کرے، اور حق یہ ہے کہ اللہ نے پھر بھی تمہیں معاف ہی کر دیا کیونکہ مومنوں پر اللہ بڑی نظر عنایت رکھتا ہے۔ 109۔ یعنی تم نے غلطی تو ایسی کی تھی کہ اگر اللہ تمہیں معاف نہ کر دیتا تو اس وقت تمہارا استحصال ہو جاتا۔ یہ اللہ کا فضل تھا اور اس کی تائید و حمایت تھی جس کی بدولت تمہارے دشمن تم پر قابو پا لینے کے بعد ہوش گم کر بیٹھے اور بلا وجہ خود پسپا ہو کر چلے گئے۔ یاد کرو جب تم بھاگے چلے جا رہے تھے، کسی کی طرف پلٹ کر دیکھنے کا ہوش تمہیں نہ تھا اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے پیچھے تم کو پکار رہا تھا۔ بس جب مسلمانوں پر اچانک دو طرف سے بیک وقت حملہ ہوا اور ان کی صفوں میں ابتری پھیل گئی تو کچھ لوگ مدینے کی طرف بھاگ نکلے اور کچھ احد پر چڑھ گئے، مگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک انچ اپنی جگہ سے نہ ہٹے۔ دشمنوں کا چاروں طرف ہجوم تھا، 10-12 آدمیوں کی مٹھی بھر جماعت پاس رہ گئی تھی، اگر اللہ کا رسول اس نازک موقع پر بھی پہاڑ کی طرح اپنی جگہ جمع ہوا تھا اور بھاگنے والوں کو پکار رہا تھا، اللہ کے بندو میری طرف آؤ، اللہ کے بندو میری طرف آؤ۔ اس وقت تمہاری
اس روش کا بدلہ اللہ نے تمہیں یہ دیا کہ تم کو رنج پر رنج دے دیے، تاکہ آئندہ کے لیے تمہیں یہ سبق ملے کہ جو کچھ تمہارے ہاتھ سے جائے یا جو مصیبت تم پر نازل ہو اس پر مغلول نہ ہو، اللہ تمہارے سب اعمال سے باخبر ہے۔ کوشچن نمبر 111، رنج ہزیمت کا، رنج اس خبر کا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہو گئے، رنج اپنے کثیر تعداد مقتولوں اور مجروحوں کا، رنج اس بات کا کہ اب گھروں کی بھی خبر نہیں، 3000 دشمن جس کی تعداد مدینہ کی مجموعی آبادی سے بھی زیادہ ہے، شکست خوردہ فوج کو رونتے ہوئے قصبہ میں گھس آئیں گے اور سب کو تباہ کر دیں گے۔ اس غم کے بعد پھر اللہ نے تم میں سے کچھ لوگوں پر ایسی اطمینان کی سی حالت طاری کر دی کہ وہ اونگنے لگے۔ آیت نمبر 112، یہ ایک عجیب تجربہ تھا جو اس وقت لشکر اسلام کے بعض لوگوں کو پیش آیا۔ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اس جنگ میں شریک تھے خود بیان کرتے ہیں کہ اس حالت میں ہم پر اونگ کا ایسا غلبہ ہو رہا تھا کہ تلواریں ہاتھ سے چھوٹی پڑتی تھیں، مگر ایک دوسرا گروہ جس کے لیے ساری اہمیت بس اپنے مفاد ہی کی تھی، اللہ کے متعلق طرح طرح کے جاہلانہ گمان کرنے لگا جو سراسر خلاف حق تھے۔ یہ لوگ اب کہتے ہیں کہ اس کام کے چلانے میں ہمارا بھی کوئی حصہ ہے۔ ان سے کہو کسی کا کوئی حصہ نہیں، اس کام کے سارے اختیارات اللہ کے ہاتھ میں ہیں۔ دراصل یہ لوگ اپنے دلوں میں جو بات چھپائے ہوئے ہیں اسے تم پر ظاہر نہیں کرتے۔ ان کا اصل مطلب یہ ہے کہ اگر قیادت کے اختیارات میں ہمارا کچھ حصہ ہوتا تو یہاں ہم نہ مارے جاتے۔ ان سے کہہ دو کہ اگر تم اپنے گھروں میں بھی ہوتے تو جن لوگوں کی موت لکھی ہوئی تھی وہ خود اپنی قتل گاہوں کی طرف نکل آتے، اور یہ معاملہ جو پیش آیا یہ تو اس لیے تھا کہ جو کچھ تمہارے سینوں میں پوشیدہ ہے اللہ اسے آزما لے، اور جو کھوٹ تمہارے دلوں میں ہے اسے چھانٹ دے۔ اللہ دلوں کا حال خوب جانتا ہے۔ تم میں سے جو لوگ مقابلے کے دن پیٹھ پھیر گئے تھے ان کی اس لغزش کا سبب یہ تھا کہ ان کی بعض کمزوریوں کی وجہ سے شیطان نے ان کے قدم ڈگمگا دیے تھے۔ اللہ نے انہیں معاف کر دیا، اللہ بہت درگزر کرنے والا اور بردبار ہے۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، کافروں کی سی باتیں نہ کرو۔ جزاک اللہ خیر رضا بھائی، یہیں تک آج کا ہمارا جو ہے مطالعہ ہے۔ تو انشاءاللہ جو ہے اب جو ہمارے پاس وقت ہے اس میں جو آج ہم نے مطالعہ کیا ہے اس پہ انشاءاللہ جو ہے نا وہ فورم اوپن کریں گے، اور جتنے بھی نکات آج ہمارے سامنے آئے ہیں ان پر انشاءاللہ اب جو ہے ہم بات کریں گے۔ جتنی اس میں سمجھنے کی باتیں ہیں، کوئی سوال ہے، کوئی بات جو آپ مزید جو ہے وہ یہاں پر پہلا نقطہ جو آیا ہے اس پر بات کرتے ہیں کہ اللہ رب کریم فرماتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے سوا کچھ نہیں کہ بس ایک رسول ہیں، ان سے پہلے اور رسول بھی گزر چکے ہیں، پھر کیا اگر وہ مر جائیں یا قتل کر دیے جائیں تو تم لوگ الٹے پاؤں پھر جاؤ گے؟ یاد رکھو جو الٹا پھرے گا وہ اللہ کا کچھ نقصان نہ کرے گا، البتہ جو اللہ کے شکر گزار بندے بن کر رہیں گے انہیں وہ اس کی جزا دے گا۔ یہاں پر الٹا پھرنے کی جو بات آئی ہے اس میں جو لفظ استعمال ہوا یہ افائم مات او قتلا انقلبتم علی اعقابکم، یہ جو عقیبہ یہاں پر بھی لکھا ہوا ہے، یہ جو عقب ہے یہ ایڑی کو کہتے ہیں، ایڑی میں پھر جانا۔ اصل میں اس کا مطلب جو ہوتا ہے ایڑی ہوتا ہے، اور یہاں پر جو اس کا جو مطلب یہاں پر جو بن رہا ہے وہ یہ کہ الٹے پھر جانا، یعنی دین سے پھر جانا بنیادی طور پر۔ فزیکل تو ظاہر نہیں ہے منہ پھیر لینا، لیکن ایک دین سے پھر جانے کا مطلب ہے یہاں پر۔ تو یہاں سے اس نقطے سے جو ہے ہمیں کیا بات سمجھ میں آ رہی ہے یا کیا سبق مل رہا ہے اس نقطے سے؟ اس پر کوئی بھی بھائی جو ہے وہ ہینڈ ریز کر کے بات کر سکتے ہیں یا براہ راست بات کر سکتے ہیں۔ السلام علیکم حامد بھائی۔ وعلیکم السلام رحمۃ اللہ، حامد قیوم بھائی، جی جناب۔ اچھا، میں جو اس سے ایک چیز سمجھاؤں کہ بلکہ آپ سے کویسچن ہی ہے میرا، یہ میں سمجھنا چاہ رہا ہوں کہ اس آیت کا استعمال تو تب ہوا تھا جب اللہ کے پیارے حبیب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب اس دنیا سے وصال کر گئے تھے،
اور صحابہ کرام شدت غم سے یہ بات قبول کرنے کو تیار نہیں تھے، تو اس وقت حضرت ابوبکر صدیق نے یہ آیت پڑھی، تو اس کے بعد صحابہ کو پھر یقین ہو گیا کہ اللہ کے نبی اس دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں، تو پھر انہوں نے کیا۔ اب میرا کوسچن یہ کہ اس کا آج کی دنیا میں کیا ہوگا، ہمارے، کیونکہ ایک واقعہ تو گزر گیا، اس کو ہم اب اپنی زندگیوں میں کیسے لائیں، یہ میرا کوسچن یہ ہے کہ آپ سے میں پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ اس کو اب کیسے کریں۔ آپ کے سوال میں ہی جواب بھی موجود ہے، تو اس لیے میں اور کسی بھائی سے درخواست کروں گا کہ ذرا اس پر روشنی ڈالیں۔ بہت اچھا سوال انہوں نے اٹھایا ہے، بہت اچھا نقطہ اٹھایا ہے، اور اس کے جو ایک ریفرنس بھی یہاں پر پیش کر دیا ہے اس آیت کا، بہت ہی زبردست ریفرنس ہے وہ۔ تو اس موضوع پر اس ریفرنس کے حوالے سے جو انہوں نے بھی یہاں پر پیش کیا ہے، کوئی اور بھائی اپنی بات رکھیں ذرا۔ کیا آپ کو چیز یاد آ رہی ہے، کیا آپ کی انڈرسٹینڈنگ ہے؟ اگر وہ واقعہ آپ کو یاد آ رہا ہے تو واقعہ آپ یہاں پر بیان کر سکتے ہیں۔ جی ساجد بھائی۔ حمید بھائی، اللہ کے نبی نے حجۃ الوداع کے خطبے میں فرمایا تھا کہ میں دو چیزیں تمہارے درمیان چھوڑے جا رہا ہوں، ایک اللہ کی کتاب ہے اور ایک میری سنت۔ تو من چیز سے یعنی اس کا خلاصہ مطلب یہ ہے کہ ان میں سے جس کو بھی تم پکڑ لو گے تم جو ہے وہ کامیاب ہو جاؤ گے۔ تو اللہ کے رسول تو اب نہیں ہے ہمارے درمیان، لیکن اللہ کی کتاب ہے، اس کی نبی کی سنت ہے۔ تو یہ اس لحاظ سے آج کے دور میں بھی یہ آیت جو ہے وہ ہمارے اوپر بھی اپلیکیبل ہے کہ اگر ہم آج یہ سوچ کے اللہ کے دین سے پھر جائیں کہ اللہ کے رسول تو ہے نہیں اس دنیا میں، تو اللہ پاک یہی فرما رہے ہیں یہاں پر کہ تم اپنا ہی نقصان کرو گے اور اللہ کا کچھ بھی نہیں بگڑے گا۔ یہ سمجھ میں آ رہی ہے بات یہاں سے کہ آج کے لحاظ سے اس لیے کہ اللہ کے نبی تو آج بھی نہیں ہے ہمارے درمیان۔ بہت اہم بات کی ہے آپ نے ساجد بھائی، بہت اہم بات کی ہے آپ نے، اور اگر اسی بات کو مزید تھوڑا سا اور ڈیپ میں جائیں گے اور اس کو پھیلائیں گے تو اندازہ ہوگا کہ جو دین اسلام اپنی پوری اسپرٹ کے ساتھ مسلمانوں نے اس کو اختیار بھی کیا اور دنیا میں پھیلایا بھی، نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دنیا سے پردہ فرما جانے کے بعد بھی، تو اس میں یہ والی آیت جو ہے نا اس کا بہت ہی اہم کردار ہے۔ اس آیت کا بہت زبردست نقطہ آپ نے اٹھایا ہے ماشاءاللہ۔ جی کوئی اور بھائی اس موضوع پر بات کریں۔ طارق سعید بھائی آپ بات کیجئے کوئی۔ بھائی نے السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ دونوں بھائیوں نے بہت زبردست طریقے سے اس کو ایکسپلین کیا ہے۔ یہی واقعہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب انتقال ہوا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ تلوار نکال لی تھی، انہوں نے کہا تھا جو کہے گا میں اس کا سر اتار دوں گا، بالکل شدت غم سے بالکل نڈھال ہو چکے ہوئے تھے۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے، پہلے آ کے انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حجرے میں گئے، آپ کے ماتھے پہ بوسہ دیا، آپ کا انتقال ہو چکا تھا، پھر آپ باہر آئے، لوگوں کو اکٹھا کیا اور یہی آیت انہوں نے پڑھی اس وقت۔ تو بہت سارے صحابہ کہنے لگے، آج ایسے لگا کہ یہ آیت آج ہم نے پہلی دفعہ سنی اور پڑھی ہے، حالانکہ یہ پہلے سے آ چکی ہوئی تھی۔ مطلب اتنی اس وقت مؤثر اور اس کی اتنی شدید ضرورت تھی اس وقت رہنمائی کی جو حضرت صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس وقت کی۔ تو لیکن مولانا نے شاید اس میں اس کا ذکر نہیں کیا، اس کی تفصیل میں اس واقعے کا، اسی کا وہ دوسرا انہوں نے ذکر کیا کہ احد کے دوران جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت کی خبر پھیل گئی تو صحابہ جو ہیں وہ اتنے غمگین اور اتنے مایوس ہو گئے کہ وہ، اور کفار بھی، کہ چلیں واپس چلتے ہیں عبداللہ بن ابی کے پاس اور اسی دین کی طرف پھر چلے جاتے ہیں اس طرف سے ہم آئے تھے۔ تو یہ اس وقت سوچ یا اس طرح کے خیالات ان کو آ رہے تھے کیونکہ اتنی مایوسی تھی اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو وہ خبر تھی شہادت کی۔ تو پھر یہ آیت آئی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے سوا کچھ نہیں، بس ایک رسول ہیں، اس سے پہلے رسول بھی گزر چکے ہیں، کیا اگر وہ مر جائیں یا قتل کر دیں تو تم لوگ الٹے پاؤں پھر جاؤ گے؟ یاد رکھو کہ تم اللہ کو کچھ نقصان نہ کرو گے، البتہ جو اللہ کے شکر گزار بندے بن کر رہیں گے اس کی جزا دے گا۔ تو یہ اس آیت کا وہ تھوڑا سا پس منظر ہے۔ اور یہ بات بھائی نے بڑی زبردست بات کی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم موجود نہیں ہے اور ان کی تعلیمات اب ہمارے لیے، کون سا زندگی کا ایسا شعبہ ہے جس میں ہمارے پاس وہ نہیں ہے، ان کی ہدایت، کوڈ آف لائف، اسی لیے تم اس کو کہتے ہیں ہمارے دین کو۔
تو وہ ان اے وے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے اندر اسی طرح موجود ہیں کہ ان کی تعلیمات ہمارے پاس موجود ہیں. جزاک اللہ خیر طارق بھائی. جی رضا بھائی. رضا بھائی بات کیجئے. رضا بھائی شاید آف لائن ہو گئے. یہ بات ہمارے سامنے ماشاءاللہ اچھے اس کے جو ہے پہلو آ گئے ہیں آج کے اس ڈسکشن میں. ایک تو یہ کہ یہاں پر جو تفسیر میں جو چیز ہمیں ملتی ہے وہ تو کسی بھی آیت کی جو شان نزول ہوتی ہے کہ جس پس منظر میں وہ نازل ہوئی ہوتی ہے وہی چیز وہاں پر بیان کی جاتی ہے. تو آیت تو ظاہر ہے کہ یہ غزوہ احد کے پس منظر میں نازل ہوئی تھی اور وہاں پر جو کچھ مسلمانوں نے جو کیفیت مسلمانوں پر طاری ہوئی تھی جس پر ہم کافی ہم نے جو ہے نشستوں میں ڈسکشن کیا ہے اور آگے بھی اس میں بھی انشاءاللہ جو آگے آیات آ رہی ہیں تو اس میں بھی اس کا تذکرہ آ رہا ہے. تو مسلمانوں کی جو کیفیت تھی, کمزوری کی جو کیفیت تھی مسلمانوں کے اندر, اور جس طرح سے وہ فوراً جو ہے ان کے اندر چیموگیاں شروع ہو گئی تھیں اور لوگوں نے مختلف مشورے دینے شروع کر دیے تھے کہ کسی نے کہا کہ چلو اب تو ہمیں ابو سفیان سے پناہ مانگنی پڑے گی, تو عبداللہ ابن ابی کے پاس چلو, یعنی کہ جو رئیس المنافقین تھا اور جو راستے میں چھوڑ کر بھاگ گیا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو, تو لوگ یہ سوچنے لگے کہ چلو اسی کے پاس چل کے مدد مانگتے ہیں. یعنی ایسی کیفیت بھی طاری ہو جاتی ہے. اور یہ عملی یہاں پر ہمیں جو ہے نا یہاں سے مثالیں یہاں سے مل رہی ہیں. یا پھر جو ہے نا لوگوں کے ذہن میں اللہ کے بارے میں جو ہے وہ عجیب عجیب خیالات آنے شروع ہو گئے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کے بارے میں عجیب عجیب باتیں لوگوں نے وہاں پر شروع کر دی. تو اس تناظر میں یہ آیات نازل ہوئی تھی. اور لیکن اس کا جو دوسرا جو تناظر حامد قیوم بھائی نے یہاں پر رکھا کہ جب نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم کا اصل میں جب وصال ہوا اور اس کے بعد جو صحابہ کرام کی کیفیت تھی, ظاہر ہے کہ ایک ناقابل برداشت ان کے لیے وہ سانحہ تھا. اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے جیسے مضبوط اعصاب کے جو فرد تھے وہ تلوار نکال کر کھڑے ہوئے تھے مسجد نبوی کے اندر اور للکار رہے تھے لوگوں کو کہ کوئی اعلان کرے گا, اگر کوئی یہ کہے گا تو میں اس کی گردن اتار دوں گا. تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے جب آ کر یہ آیات پڑھی تو ان کے ہاتھ سے تلوار جو تھی وہ چھوٹ کے گر گئی, اور وہ جو ہے کئی جگہ پر یہ آتا ہے کہ وہ خود بھی گر گئے زمین پہ. مطلب انہوں نے بعد میں بتایا کہ مجھے ایسا لگا کہ میری ٹانگوں کی جان نکل گئی ہے یہ آیات سن کر. اور پھر بعض صحابہ نے یہ فرمایا کہ ہمیں ایسا لگا کہ یہ آیات آج ہی جو ہے وہ نازل ہوئی ہیں اس تناظر کے اندر. تو ہمیں یہ بات یہاں پر بالکل کلیئر یہاں پر سبق مل رہا ہے اس کا کہ نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم تو اس زمانے میں آج سے 1400 سال پہلے جو ہے دنیا سے وصال فرما گئے اور اللہ تعالیٰ کے پاس چلے گئے. تو اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کی دنیا میں موجودگی سے دین کی وابستگی ہوتی تو دین جو ہے وہ ختم ہو چکا ہوتا. اللہ کے دین کو قیامت تک کے لیے رہنا ہے, اور یہ اللہ رب کریم نے یہاں پہ اعلان کر دیا. اب یہ بڑی امپورٹنٹ آیات بن جاتی ہیں امت مسلمہ کے لیے کہ اس پورے کام کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اب غیر موجودگی میں اس پورے کے پورے دین کو عمل بھی کرنا ہے, اس دین کو لے کے بھی چلنا ہے, اس دین کی اقامت بھی کرنی ہے مسلمانوں نے. اور یہ جو اللہ رب کریم نے فرمایا نا کہ جو الٹا پھرے گا اللہ کا نقصان نہیں کرے گا, البتہ جو اللہ کے شکر گزار بندے بن کر رہیں گے. اب ذرا یہ اس تناظر میں شکر گزار بندے کا ذرا یہاں پر بھی ذرا مطلب سمجھنے کی کوشش کریں. یعنی کہ الٹے پاؤں پھر جاؤ گے تو اللہ کا نقصان نہیں کرو گے, البتہ جو شکر گزار بندہ یعنی جو بندہ جمع رہے گا نا اللہ کے دین کے اوپر, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اب چونکہ آپ موجود نہیں ہیں دنیا میں, آپ جا چکے ہیں اور اب کوئی نبی بھی نہیں آئے گا, تو اب اللہ کے شکر گزار بندے وہ ہیں کہ جو اللہ کے اس دین پر قائم رہیں گے اور جو نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم جد و جہد کر رہے تھے اس جد و جہد کو جاری رکھیں گے. وہ بندے ہوں گے جو اللہ کے شکر گزار بندوں کے اندر شامل ہوں گے انشاءاللہ. کلیئر ہو گئی والی بات؟ اگلے نقطے پہ چلتے ہیں. اگلے نقطے پہ جانے کا ہرگز مطلب نہیں ہوتا کہ آپ پچھلے نقطے پہ بات نہیں کر سکیں گے دوبارہ. یہاں پر بھی آپ دیکھیں کہ اللہ رب کریم نے بہت واضح یہاں پر فرما دیا کہ کوئی زیرو اللہ کے اذن کے بغیر نہیں مر سکتا, موت کا تو وقت لکھا ہوا ہے. یہاں اللہ تعالیٰ نے بہت واضح طور پر یہ فرما دیا, اور اس کے ساتھ یہ بھی بتا دیا کہ جو شخص ثواب دنیا کے ارادے سے کام کرے گا اس کو ہم دنیا ہی میں سے دیں گے, اور جو ثواب آخرت کے ارادے سے کام کرے گا وہ آخرت کا ثواب پائے گا, اور شکر کرنے والوں کو ہم ان کی جزا ضرور عطا کریں گے. یہاں سے کیا بات سمجھ میں آ رہی ہے ان آیات سے؟ اس پر بات کرتے ہیں انشاءاللہ.
حامد بھائی اس سے یہ بات سمجھ میں آ رہی جو کہ بڑی مشہور حدیث ہے کہ قیامت کے دن اللہ کے پاس ایک شخص لایا جائے گا جو 3 لوگوں کا ہے کہ ایک، اگر میں صحیح کہہ رہا ہوں کہ ایک شخص وہ ہوگا سخی ہوگا، دوسرا شخص میرا خیال ہے شاید عالم ہوگا، تیسرا ایک شہید ہوگا جنہوں نے اللہ کی راہ میں بڑے کام کیے ہوں گے. اور جب ان کا حساب کتاب کا معاملہ ہوگا تو اللہ تعالیٰ، اس کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو جہنم میں ڈال دیں گے، کہ ان سے یہ کہا جائے گا کہ تم نے جتنی بھی جو ایفرٹ کی تھی تو دنیا کے لیے کی تھی، کہ لوگ مجھے شہید کہیں یا لوگ مجھے سخی کہیں یا لوگ مجھے عالم کہیں، ٹھیک ہے، اب تم نے جو کچھ کہا تھا تمہیں اس کا ساری کی ساری جزا جو ہے وہ دنیا میں نے عطا کر دی، اب آخرت میں تمہارا کوئی حصہ نہیں ہے، اب تم جہنم میں جاؤ گے. تو اس سے میں یہ چیز ہوتی ہے کہ کوئی دیکھ رہا ہو یا نہ کوئی دیکھ رہا ہو، ہمارا عمل خالصتاً صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے ہونا چاہیے. ہماری سوچ، ہماری زندگی کا ہر مقصد جو ہے اس کے اندر صرف اور صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رضا سب سے پہلے ہو، مقدم ہو، اس کے بعد دنیا کی کوئی چیز یا دنیا کا کوئی بھی کام ہے وہ اس کے بعد ہونا چاہیے. اس سے مجھے یہ سمجھ آتا ہے. پلس یہ کہ ہم یہ سوچتے ہیں کہ یہ کام کریں گے تو ہم دنیا میں ناکام ہو جائیں گے یا ہم مر نہ جائیں یا غربت میں نہ چلے جائیں. تو وہ یہ ہے کہ جس طرح پہلے بھی آپ کو بتایا، ہم سب نے دیکھا کہ لوگ جہاز میں بیٹھے ہوئے دنیا سے رخصت ہو گئے، جو گھروں پہ بیٹھے ہوئے تھے گھروں میں بیٹھے رہیں گے تو کیا موت نہیں آئے گی جب اس میں لکھا ہوا؟ یہ بالکل ہمارے سامنے یہ جہاز ان کے گھروں پہ گر گیا. تو بس اگر موت نہیں آنا ہے تو گھر کے اندر بیٹھے ہوئے بھی آپ کو وہ موت آ جائے گی، آپ اپنی قتل گاہ کی طرف چلے جائیں گے. تو اس سے مجھے یہ چیز بات سمجھ میں آئی ہے میرے. جزاک اللہ خیر، بہت کلیئر کر دیا آپ نے بات کو. طارق سعید بھائی. جی میں تھوڑا اس طرح تھوڑا سمجھا ہوں کہ جو ثواب دنیا کے ارادہ سے کام کرے گا ہم اس کو اسی دنیا میں دے دیں گے. مطلب دن رات وہ اسی ایفرٹس میں اسی دنیا کو بنانے میں لگا ہوا ہے. اس کی جتنی صلاحیتیں ہیں، توانائیاں ہیں، اس کی ابیلٹیز ہیں، اس کی کوششیں ہیں، وہ بس اسی دنیا کو بنانے کے لیے لگا ہوا. اور اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ہم اس کو اسی دنیا میں دے دیں گے. لیکن جو وہ کوششیں کرے گا اپنی آخرت کو بنانے کے لیے اس دنیا میں، وہ پھر آخرت کا ثواب پائے گا. اور شکر کرنے والوں کو ہم جزا ضرور عطا کریں گے. تو یہ جو شکر ہے کہ جو ہم دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو نعمتیں دی ہوئی ہیں ان کو ہر وقت ہم ذہن میں رکھیں. اگر ہم دوسروں کو یا اپنے سے اوپر والوں کو دیکھیں گے تو کبھی بھی وہ جذبہ پیدا نہیں ہوگا. تو اس کا بہترین آسان طریقہ یہ کہ ہم نیچے والے کو دیکھیں کہ لوگ کتنے مصائب میں، مشکلات میں، تکلیفوں میں ہیں، اور ہم اپنی نعمتیں گنیں. ہماری صحت ہے، زندگی ہے، ماں باپ ہیں، بچے ہیں، آکسیجن ہے، پانی ہے، گھر ہے، چھت ہے، ٹھنڈا کمرہ ہے، سردیوں میں گرم پانی ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ہیں. تو ان کا ہر وقت شکر ادا کرنا، یہ اللہ تعالیٰ فرما رہے جو شکر کرنے والوں کو ہم اس کی جزا ضرور عطا کریں. تو یہ ہے کہ اپنی ایفرٹس ہم کریں، ٹھیک ہے یہ دنیا بھی بنائیں، لیکن وہ نہ بھولیں جو ہمارا اصل ٹارگٹ ہے، جو ہمارا اصل مقصد ہے وہ آخرت ہے. اور یہ بڑا آسان ہے کہ وہی کام ہم نے کرنے سے اپنی نیت نیک، ایماندار، دیانتدار. اللہ تعالیٰ دنیا بنانے سے بھی منع نہیں کرتے. جو خامد نوکری کر کے لا کے بچوں کو کھلاتا ہے وہ عبادت ہی ہے، جو حق حلال وہ کھلاتا ہے. جتنی بھی اس کی ایفرٹس ہیں وہ ساری اس کی وہ اجر میں اس کو ملے گا. تو کام وہی کرنے، صرف انما الاعمال بالنیات، اپنی نیت کو بس درست رکھنا ہے، اپنا اصل ٹارگٹ کبھی نہیں بھولنا. اچھا، اس میں میں ایک سوال اور ایڈ کر دیتا ہوں، پھر آگے چلتے ہیں بھائیوں کی طرف. وہ یہ کہ یہاں پہ کہا جا رہا ہے کہ جو آخرت کے ثواب آخرت کے ارادے سے کام کرے گا وہ آخرت کا ثواب پائے گا. تو اس کا کیا مطلب ہے کہ جو شخص آخرت کے ارادے سے ثواب کام کرے گا تو کیا اس کو دنیا میں کچھ نہیں ملے گا؟ اس پر اس کا جواب ایڈ کر لیجئے گا، آپ نے جو بھی بات کرنی ہے اس کے اندر. ساجد بھائی سے پہلے بات کریں گے، پھر رضا بھائی سے انشاءاللہ. جی حامد بھائی، جو آپ نے سوال وہ ریز کیا کہ کیا آخرت میں ان کو نہیں ملے گا، تو وہ سوری دنیا میں نہیں ملے گا، آپ نے کہا آخرت میں اللہ پاک اجر دیں گے. دنیا میں تو جو اللہ پاک نے انسان کے نصیب میں لکھا ہے وہ انشاءاللہ اس کو ملے گا. اور آخرت میں اللہ پاک اس کی نیت کے مطابق، جیسا کہ ابھی طارق بھائی نے بتایا انما الاعمال بالنیات، جیسی اس کی نیت ہوگی اللہ پاک ویسی اجر دیں گے، اور بڑھا چڑھا کر دیں گے جیسے اللہ پاک اپنی شان کے مطابق بڑھانا چاہیں گے. تو یہ سمجھ میں آتی ہے. جزاک اللہ. جی رضا بھائی.
جی یہ اس آیت میں بھی اور اس سے پچھلی آیت میں بھی ہم جو ذکر کر رہے تھے، اس کو اگر اس طرح سے دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ اپنے رب ہونے کی جو وہ ہے صرف اس کو اسرٹ کر رہا ہے، کہ جو ہم پہلے پڑھ چکے ہیں رب ہونے کی ڈیٹیل میں، کہ وہ پالنے والا بھی ہے، وہ پیدا کرنے والا بھی ہے، وہ خیال رکھنے والا بھی ہے، وہ تمام یعنی انسان کی جتنی بھی یا تمام جو بھی اس دنیا میں موجود ہیں لوگ اور دوسری جاندار، ان تمام چیزوں کی ہر قسم کی جو ہے وہ ضروریات کو پورے کرنے والا اور ان کے دیکھ بھال کرنے والا. تو رب کی اپنی جو اس کی وہ ہے، اس کو وہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اسرٹ کر رہا ہے کہ کوئی کچھ بھی کر لے اس کا کچھ نہیں ہوگا. یعنی پچھلی آیت کی بھی اگر اس سے کریں کہ اگر جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ریفرنس سے بات کریں کہ اگر وہ پیچھے ان کو قتل ہو جائیں یا ان کا انتقال ہو جائے تو کیا تم پیچھے ہو جاؤ گے؟ تو اگر پیچھے بھی ہو جاؤ گے تو بھی کوئی فرق نہیں پڑے گا. اور دوسرا یہ دوسری آیت میں جو بھی ہم بات کر رہے ہیں کہ اللہ کے اذن کے بغیر کوئی نہیں مر سکتا، تو یہ بھی جو ہے وہ قوت اور پاور اور استطاعت اللہ ہی کی ہے، اس کے علاوہ جو ہے کہ کوئی یہ سمجھتا ہے کہ وہ کر سکے یہ چیز نہیں ہو سکتی. ایک تو یہ چیز مجھے سمجھ میں آ رہی ہے چیزوں سے اور دونوں آیتوں سے. اور دوسری بات یہ کہ جو شخص ثواب دنیا کے ارادے سے کرے گا تو اس کو صرف دنیا ہی میں ملے گا، کیونکہ اس نے آخرت کے بارے میں سوچا ہی نہیں ہے. اور جو آخرت کے حساب سے کرے گا تو اس کو دنیا میں اور آخرت میں جگہ ملے گا. یہ مطلب جزاک اللہ خیر. ماشاءاللہ یہاں پر جو ہے نا ہمارے سامنے یہ نقطہ بھی آ گیا کہ اللہ تعالیٰ نے واضح طور پر یہاں پہ فرما دیا کہ موت کا وقت اللہ تعالیٰ نے لکھا ہوا ہے. تو یہ جو خوف ہوتا ہے نا انسان کے اندر، یہ شیطان پیدا کرتا ہے یہ وسوسے کہ فلانا کام کرنے سے میری موت نہ آ جائے، یا فلاں اگر میں نے اللہ کے دین کے لیے میں کہیں پر ڈٹا اور میں نے کچھ کیا تو شاید جو ہے میں مر جاؤں گا، یا کوئی میری جان لے لے گا، یا کوئی مجھے زخمی کر دے گا. کوئی کچھ نہیں کر سکتا اللہ کے اذن کے بغیر. اور اللہ تعالیٰ نے جب اور جہاں جس طرح لکھا ہے وہاں موت بھی آئے گی، وہاں زخم بھی لگے گا. اور جہاں نہیں لکھا وہ پوری دنیا الٹی ہو کر لٹک جائے، وہ کچھ نہیں کر سکے گی. جہاں تک یہ بات آ رہی ہے ثواب دنیا کے ارادے سے، یہ بھی کلیئر ہو گئی ہمارے سامنے ثواب آخرت والی بھی. اور اس سے آگے اگر آپ دیکھیں تو ایک آیت نے ہی اس بات کو کلیئر کر دیا تھا. اگر تھوڑا سا آگے جا کے دیکھ لیں کہ یہ جو اللہ تعالیٰ، اس آیت کو ذرا دیکھیں والی، یہاں پہ اللہ تعالیٰ یہ دعا کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ آخر کار اللہ نے ان کو دنیا کا ثواب بھی دے دیا اور اس سے بہتر ثواب آخرت بھی عطا کیا. یعنی کہ جو لوگ یہ اللہ کے آگے جو ہے اللہ کی راہ کے اندر کام کرتے ہیں اور ثواب آخرت کے لیے کام کرتے ہیں، تو ایک اور حدیث ہے، مجھے پوری اس کا متن یاد نہیں آ رہا، لیکن میں آپ کو مفہوم بتا دیتا ہوں. اس کا مفہوم یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص دنیا کے جو ہے دنیا کمانے کے لیے اپنی ایفرٹس لگاتا ہے، دنیا کو فوکس کرتا ہے، تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ اس کے جو جمع ہوئے ہوئے کام ہوتے ہیں، یعنی کہ جو کام اس کے لیے ایزی بھی ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو بکھیر دیتا ہے اور اللہ تعالیٰ اس کے دل کو پریشان کر دیتا ہے. اور مفلسی جو ہے نا اس کے ماتھے پہ لکھی ہوئی ہوتی ہے، یعنی کہ وہ کتنا ہی کما لے، کچھ بھی کر لے، تو وہ پریشان حال ہی رہتا ہے کمانے کے لیے. جبکہ جو شخص جو ہے اپنا فوکس آخرت کو کرتا ہے تو اس کے لیے فرمایا، اور اس کے بارے میں پہلے والے بندے کے بارے میں فرمایا کہ دنیا اس کو اتنی ہی ملتی ہے جتنی اللہ تعالیٰ نے اس کا مقدر کی ہوتی ہے. اور دوسرا بندہ کے بارے میں فرمایا کہ جو شخص آخرت کو اپنا فوکس کر لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے بکھرے ہوئے کاموں کو بھی جمع کر دیتے ہیں. اس کی بڑی اچھی مثال جو ہے نا ہمارے ڈاکٹر آصف قریشی محترم یہاں پر ہوا کرتے تھے، پاکستان میں آج کل ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو طویل عمر صحت کے ساتھ عطا فرمائے. بڑی اچھی انہوں نے ایک مثال دی. برکت پر بات ہو رہی تھی کہ برکت ہوتی کیا چیز ہے. کہنے لگے، وہ استاد تھے چونکہ، تو کہنے لگے کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کوئی ڈاکومنٹ چاہیے ہوتا ہے اور بندہ جو ہے نا وہ پورے گھر کے اندر جو ہے اسے ڈھونڈ رہا ہوتا ہے اور گھنٹہ لگ جاتا ہے، لیکن 1 گھنٹے کے بعد پتہ چلتا ہے کہ ڈاکومنٹ جو سامنے پڑا ہوا تھا ٹیبل کے اوپر، اور وہ 1 گھنٹہ ضائع ہو جاتا ہے. اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ وہی ڈاکومنٹ جس کو ڈھونڈنے میں 1 گھنٹہ لگنا تھا، آپ اٹھتے ہیں اور آپ کو جو ہے وہ پڑا ہوا نظر آ جاتا ہے کہیں پر. تو اللہ تعالیٰ وہ جو 1 گھنٹہ آپ کا لگا تھا اس کو ڈھونڈنے میں، اللہ تعالیٰ نے آپ کا 1 گھنٹہ بچا دیا اس میں. تو اگر آپ انہی چیزوں پہ، جیسا ایک اور ہمارے بہت اچھے بھائی ایک مثال دے رہے تھے، کہنے لگے کہ جی اکثر ایسا ہوتا ہے، آپ دیکھیں بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو ہر وقت جو ہے بچوں کو لے کر بھاگ رہے ہوتے ہیں، ہاسپٹلس کے چکر لگا رہے ہوتے ہیں اور ان کا وقت وہاں پہ لگ رہا ہوتا ہے. اور کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے بچوں کو بہت محفوظ رکھا ہوا ہوتا ہے صحت کے حوالے سے، اور وہ اللہ کے دین کے کام میں لگے ہوئے ہوتے ہیں.
تو اللہ تعالیٰ ان کو ڈسٹرب نہیں کرتا کہ اس کام کو چھوڑ کے جو ہے نا ان کو بھاگنا پڑے بچوں کو لے کر. تو اس طرح کی مثالوں سے آپ ان باتوں کو جو ہے وہ سمجھ سکتے ہیں کہ بھئی بکھرے ہوئے کاموں کو اللہ تعالیٰ کیسے مجتمع کرتے ہیں حدیث کے مطابق. پھر فرمایا کہ جو آخرت کو فوکس کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے دل کو جما دیتا ہے، اس کے دل کو مضبوط کر دیتا ہے. اور تیسری بات یہ فرمائی کہ دنیا اس کے سامنے سر جھکا کے آتی ہے، یعنی کہ جو کچھ اس کو ملنا ہے دنیا کے اندر وہ سرنڈر کر کے آتا ہے اس کے سامنے. تو اس طرح مطلب یہ بات سمجھنا کہ جی اگر کوئی بندہ آخرت کو فوکس کرے گا اور اللہ کے دین کے لیے اپنا وقت لگا رہا ہوگا، اس کے لیے جو ہے اپنی صلاحیت اور مال خرچ کر رہا ہوگا، تو لازمی ہے کہ اس کی دنیا میں وہ کلاش ہو یا دنیا میں وہ جو ہے نا وہ فقیر بن کر رہے، ایسا نہیں ہے. اور یا دنیا کے اس کے کام بکھرے ہی رہیں، ایسا نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ جو ہے دنیا کے اندر بھی جو ہے اس کو اس کا نتیجہ اور اس کا عمل جو ہے وہ دیتا ہے. پھر اللہ رب کریم نے یہاں پر جو ہے مثال دی ہے سابقہ انبیاء. جی طارق صاحب پہ کچھ کہہ رہے ہیں؟ چھوٹا سا ایک سوال ہے اسی کے بارے میں کر لوں. جی کریں. یہی جو آپ جو اوپر آیت آئی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کا موت کا ایک دن مقرر ہے اور وہ اس پہ آ کے رہنی ہے، جو ابھی ہم پڑھ رہے ہیں. تو آج کل حامد بھائی یہ جو نوجوان نسل ہے، جب ہم ان کو احتیاط وغیرہ بتاتے ہیں کہ یہ کریں، اس سے آپ باہر جاتے ہیں ماسک پہنے، یہ کریں، تو ایک بڑا عجیب و غریب آگے سے جو آپ دیکھیں گی جو لکھا ہوا جو موت جب آنی وہ آ کے رہنی، تو انسان بڑا سٹپٹا سا جاتا ہے، فرسٹریٹ ہوتا ہے، یار میں اس کو کیا جواب دوں. تھوڑا سا اس پہ روشنی ڈالیں. یہ تو بڑی آسان بات ہے اور اس کی مثال تو ہم حدیث سے بھی دیتے ہیں نا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اونٹ کا گھٹنا باندھو پہلے پھر اللہ تعالیٰ پہ توکل کرو. یہ حدیث ہے یا کوئی اور واقعہ ہے؟ میں اس میں تھوڑا سا کنفیوز ہو رہا ہوں. یہ حدیث ہے جی، حضرت علی والی حدیث ہے نا؟ جی جی ہاں حدیث ہے نا. مطلب یہ اس کو پھر بھی کنفرم کر لیں اس کو، کیونکہ یہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ وہ صحابہ کے واقعات ہوتے ہیں، روایت میں آئے ہوتے ہیں اور ہم اس کو حدیث سمجھ رہے ہوتے ہیں. تو میں تھوڑا سا کنفیوز ہو گیا ہوں. بہرحال یہ ہے ٹھیک ہے نا. تو مطلب مثال کے لیے اور سمجھنے کے لیے بات ضروری ہے. دیکھیں اگین یہ نا پھر وہی پرابلم ہوتی ہے کہ اللہ کے دین کو پورا نہ سمجھنے کی وجہ سے اس طرح کے کنفیوژنس پیدا ہوتے ہیں، یا قرآن کی جو تعلیمات ہیں یا اسلام کی جو تعلیمات ہیں اس کو پورا نہ سمجھنے سے یہ جو ہے نا کنفیوژنس پیدا ہوتے ہیں. یہ ایسا ہی ہے جیسے آپ نے پورے ورقے کے اوپر ہاتھ رکھا اور ایک سینٹینس پڑھ کے آپ نے کہا کہ بھائی اب میں اس کے اوپر عمل کروں گا، نہ آپ نے آگے کا دیکھا نہ آپ نے پیچھے کا دیکھا. اسی طرح جس طرح ڈاکٹر جب آپ کو بتاتا ہے، احتیاطیں بتاتا ہے آپ کو، تو آپ کو پوری چیز دیکھنی ہوتی ہے کہ اس نے دوائی کھانے کے لیے کون سی کہی ہے، غذا استعمال کرنے کے لیے کون سی کہی ہے، غذا بچنے کے لیے کون سی کہی ہے، اور دیگر احتیاطیں کون سی کہی ہیں اس نے. تو آپ یہ نہیں کر سکتے کہ آپ کہیں کہ بھائی یہ باقی چیزیں تو میں چھوڑ دیتا ہوں اور ایک چیز اس میں سے جو ہے نا وہ اختیار کر لیتا ہوں. تو اللہ تعالیٰ نے ہی جو ہے نا وہ اس جان کی حفاظت کرنے کی بھی بندے کو جو ہے وہ ہدایت کی ہے، اور نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ہدایت کی ہے، اور علاج کرانے کی بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہدایت فرمائی ہے. اور خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب جنگ میں جاتے تھے تو آپ پوری جو پروٹیکشن کا سامان تھا، جنگی پروٹیکشن کا سامان، حالانکہ شہادت کی تمنا دل میں ہوتی تھی ٹھیک ہے، لیکن جو جنگی پروٹیکشن کا سامان تھا وہ بھی پورا ہوتا تھا. یعنی زرہ بھی پہنی ہوتی تھی، بازوؤں پہ جو چڑھانے والے ہیں وہ بھی ہوتے تھے، سر کے اوپر جو ہیلمٹ ہوتا ہے وہ بھی ہوتا تھا. تو پروٹیکشن بھی آپ نے ہاتھ میں ڈھال بھی ہوتی تھی، جسے اردو میں سپر کہتے ہیں. ہم بار بار لفظ آ رہا ہے نا سپر، تو سپر نہیں ہے سپر ہے لفظ. تو وہ جو ڈھال ہوتی تھی وہ بھی موجود ہوتی تھی. تو اس لیے پریکاشنز لینا یہ بھی اللہ کا حکم ہے، جان بچانے کے لیے اقدامات کرنا یہ بھی اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے یہ. اور اگر ساری اپنی پروٹیکشنز کے بعد، سارے اپنے اقدامات کرنے کے بعد جو توکل ہے، جو ذمہ داری ہے جان بچانے کی یا جان لینے کی، وہ یہ محسوس کرنا کہ یہ اللہ ہی کی ہے. یہ ہے اصل ایمان، کہ اس سب کے باوجود بھی آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ اب میں نے چونکہ سارے جو ہے جتنے بھی میجرز تھے پریونشن کے وہ لے لیے ہیں سارے، اب میں بچ ہی جاؤں گا. نہیں، پریونشن کے سارے میجرز لینے کے بعد بھی آپ کہتے ہیں کہ اب میں جو ہے اللہ پہ توکل کرتا ہوں، اگر اللہ نے میری اس کے باوجود بھی جان لینی ہوگی تو اللہ تعالیٰ لے لے گا، اور مجھے بچانا ہوگا تو مجھے بچا لے گا. تو یہ سمجھانا بڑا ضروری ہے سارے پہلو. جی حامد بھائی، اس میں میں ایک چیز ایڈ کرنا چاہوں گا کہ ہم جب بیمار پڑتے ہیں اور اس پہ جو ہمیں دوائی لینے کا حکم ہے، تو اس میں بھی ہماری نیت یہ ہونی چاہیے کہ دوائی میں شفا نہیں ہے، شفا اللہ کے حکم میں ہے، اللہ کے امر میں ہے. تو جب اللہ کا حکم ہوگا تو وہ پانی سے شفا دے دے. تو اس لیے ہم تو جو کر رہے ہوتے ہیں نا وہ اللہ کے حکم کی تعمیل میں کر رہے ہوتے ہیں.
یہ ہمارا کانسیپٹ ہونا چاہیے. ہمیں احتیاط کرنے کا کہا گیا ہے. احتیاط میں بچت نہیں ہے, بچت اللہ کے حکم میں ہے. وہ ہوگی, وہ ہاں سے حکم ہوگا تو ہم اس بیماری سے بچیں گے. لیکن ہم کیوں یہ ساری احتیاط کر رہے ہیں کہ اس چیز کا حکم ہے, ہم اس حکم کی اتباع کر رہے ہیں انشاءاللہ. جزاک اللہ خیر سے جاوید بھائی, بہت کلیئر ہو گئی ماشاءاللہ بات. اب آگے چلتے ہیں. اللہ رب کریم فرماتے ہیں کہ اس سے پہلے کتنے ہی نبی, اب نبیوں کا تذکرہ کیا جا رہا ہے کہ انبیاء ایسے گزر چکے ہیں جن کے ساتھ مل کر بہت سے خدا پرستوں نے جنگ کی. اللہ کی راہ میں جو مصیبتیں پڑی, اس کا مطلب ہے کہ انہوں نے جنگ کی تو وہ لازمی جنگوں میں کامیاب نہیں ہو گئے, بلکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ کی راہ میں جو مصیبتیں ان پر پڑیں ان سے وہ دل شکستہ نہیں ہوئے. اچھا یہاں پر دیکھیں, یہاں پر نا ہمارے سامنے صبر کی بھی ڈیفینیشن آ رہی ہے ان آیات کے اندر. اگر آپ غور کریں کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ دل شکستہ نہیں ہوئے, انہوں نے کمزوری نہیں دکھائی, اور وہ باطل کے آگے سرنگوں بھی نہیں ہوئے, اور فرمایا کہ ایسے ہی صابروں کو اللہ پسند کرتا ہے. تو اگر آپ یہاں سے صبر کی ڈیفینیشن نکالنا چاہیں تو بڑی آسان اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ طریقے سے ہمیں سمجھا دیا کہ صبر کا مطلب یہ ہے, اولین بات حالات کیسے ہی ہو جائیں, جو یہاں پر مثال دی گئی کہ جب ان کے اوپر جو ہے مشکلات پڑیں, جو انبیاء کا ساتھ دینے والے لوگ تھے, تو وہ دل شکستہ نہیں ہوئے. مطلب یہ نہیں ہوا کہ جنگ ہار گئے, یا دشمن ان کے اوپر حاوی آ گیا, یا دشمن نے ان کے اوپر غلبہ پا لیا, تو اب وہ انہوں نے یہ سوچ لیا ہو کہ مایوس ہو گئے. جس طرح کی مایوسی کے تذکرہ ابھی آیا غزوہ احد کے حوالے سے کہ مسلمانوں میں فوراً یہ آیا کہ یار اب چلو بھاگو. چند لوگوں کے اندر یہ دل میں آیا کہ چلو پروٹیکشن مانگتے ہیں چل کے عبداللہ ابن ابی سے. جس طرح کہ آج بھی اگر ہم اپنی قوم کا جو ہے وہ جائزہ لیتے ہیں تو وہ لوگ کہ جو آپ کو نظر آئیں گے نا کہ بھاگ بھاگ کر جا رہے ہوتے ہیں بیرونی قوتوں کے پاس, ان کے ساتھ یار ان سے سیٹنگ کر لو, یہ کہیں ہمیں پتھر کے زمانے میں نہ پہنچا دیں, کہیں ہمارے قرضے بند نہ کر دیں, کہیں ہمارے ساتھ فلانا نقصان نہ کر دیں, کہیں ہماری ٹریڈ کے اوپر پابندیاں نہ لگا دیں. تو یہ جو سارے یہ جو خوف ہوتے ہیں یہ اسی طرح کے خوف ہیں جس طرح کا وہ خوف پیدا ہوا تھا جو مسلمانوں کو عبداللہ ابن ابی کے پاس لے کے جا رہا تھا. اور یہی چیز ہے جس کو دل شکستگی کہا جاتا ہے. یعنی اب آپ کا اللہ کے اوپر سے اعتبار, اللہ تعالیٰ کے اوپر سے اعتماد ختم ہو گیا, اور اللہ کا دین جو آپ کو ایک سیلف کانفیڈنس دیتا ہے وہ بھی ختم ہو گیا. یہی کیفیت دل شکستگی کی کیفیت ہے. یہی کیفیت بندہ چاہے سامنے کھڑا ہو کر کتنی مضبوطی سے بات کر رہا ہو اور کیسے ہی الفاظ اور جملے استعمال کر رہا ہو, لیکن اگر وہ اپنی پروٹیکشن اللہ کے دین کے دشمنوں کے پاس ڈھونڈ رہا ہے, یا ان سے سیٹنگ بنانے کے چکروں میں ہے, یا ان سے کوئی کمپرومائز یا ان سے انڈرسٹینڈنگ اس طرح کی بنانا چاہتا ہے کہ جس میں وہ غالب رہیں اور ہم مغلوب رہیں, تو یہ دل شکستگی ہی ہے, یہ مایوسی ہی ہے بنیادی طور پر. اور اسی مایوسی اور دل شکستگی سے پھر انسان کمزور ہوتا ہے, اور جب کمزور ہوتا ہے تو پھر سرنگوں ہو جاتا ہے, یعنی سرنڈر کر جاتا ہے. پھر اس کے بعد تو جو سرنڈر ہے وہ اسٹارٹ ہوتا ہے دل سے, دل شکستگی سے. جب دل کے اندر مایوسی طاری ہو جاتی ہے تو یہ مایوسی جسمانی اعمال کو جو ہے وہ آپ کی ایفرٹ کو کمزور کر دیتی ہے, اور جب آپ کی ایفرٹ کمزور ہو جاتی ہے تو پھر آپ خود بخود سرنڈر کرتے ہیں. اور صبر کا مطلب یہ ہے کہ سب سے پہلے اپنے دل کو مضبوط رکھنا, حالات کتنی خراب ہو جائیں, کتنے ہی شکستیں نظر آ رہی ہوں, کتنے ہی خراب سے خراب تر آپ کو معاشی اور دفاعی حالات نظر آ رہے ہوں, اس کے باوجود جم کے کھڑے رہنا, اللہ پہ بھروسہ کرنا. جب بندہ دل کو مضبوط رکھتا ہے تو پھر وہ اقدامات بھی کرتا ہے, اور جب وہ اقدامات کرتا ہے تو پھر وہ سرنڈر ہونے سے بچتا ہے, یا تو اللہ کی راہ کے اندر شہید ہوتا ہے یا پھر جو ہے اس کو کامیابی ملتی ہے. یہ چیز جو ہے اس کو ثواب, اس کو صبر کہا گیا. اور انہی کے لیے اللہ تعالیٰ نے پھر آگے دعا بھی سکھائی کہ یہ دعا جو ہے ہمیں کرنی چاہیے. اب دعا بھی اگر آپ دیکھیں تو دعا کے اندر بھی جو ہے نا وہ کہاں سے اسٹارٹ ہو رہی ہے, سب سے پہلے محاسبے سے اسٹارٹ ہو رہی ہے. یعنی بندہ اپنی غلطیوں اور کوتاہیوں کا محاسبہ کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ کے سامنے اس کو پیش کر دیتا ہے کہ اللہ مجھ سے غلطیاں ہوئی ہیں, مجھ سے ہی کوتاہی ہوئی ہے, تو آپ پلیز اس سے درگزر فرمائیے. اور پھر اپنے اسی احتساب کے دوران دیکھتا ہے کہ اس نے کہاں کہاں پر اللہ تعالیٰ کے لمٹس کو توڑا ہے, اللہ تعالیٰ کی حدود کو توڑا ہے اس نے, پھر ان کے اوپر معافی مانگتا ہے, پھر اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہے کہ ہمارے قدم جما دیں. تو یہاں پر اس دعا کو بھی اگر آپ غور کریں تو اس پوری دعا سے ہمیں یہ سبق مل رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے کافروں کے مقابلے میں اس وقت مدد کرتا ہے اور اس وقت قدم جماتا ہے جب ہم خود احتسابی کرتے ہیں, وہ انفرادی طور پر ہو یا اجتماعی طور پر. یعنی دعائیں پڑھنے کا مطلب, اللہ تعالیٰ نے جو دعائیں سکھائی ہیں نا, اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ 1.25 لاکھ مرتبہ آپ بولے یار چلو آج حالات خراب ہو گئے ہیں اور پاکستان کے اوپر دشمن حاوی ہو گئے ہیں, ہمارے معاشی حالات بڑے خراب ہیں,
اور کورونا نے تباہی پھیلائی ہوئی ہے اور فصلیں خراب ہو رہی ہیں اور بجٹ عجیب سا آیا ہے، مہنگائی بڑھ گئی ہے، بے روزگاری بڑھ رہی ہے اور جرائم بڑھ گئے ہیں ملک کے اندر. تو ہم چلو 1.25 مرتبہ اس جو اللہ تعالیٰ نے دعا سکھائی ہے اس کا ہم ورد کرتے ہیں بیٹھ کے. تو بھائی 1.25 مرتبہ ورد کرنے سے کچھ نہیں ہوگا. یہ ایک مرتبہ اس دعا کو سمجھ کر پڑھ کر اس کے مطابق کام کرنے سے کچھ ہوگا. تو دعا تو یہ بتا رہی ہے 1.25 مرتبہ اگر پڑھ بھی لیا کہ غلطیوں سے کوتاہیوں سے درگزر فرما، اور غلطی کوتاہی کا اندازہ ہی نہیں کیا کہ کہاں کہاں پہ کر رہے ہیں، کتنا جھوٹ بول رہے ہیں، کتنی بددیانتی کر رہے ہیں، کتنی خیانت کر رہے ہیں، کتنا دوسروں کا حق مار رہے ہیں، کتنا جو ہے اپنی ذمہ داریوں سے پہلو تہی کر رہے ہیں، کہاں کہاں تجاوز کر رہے ہیں اللہ کی حدود سے، کتنا ہماری عبادات کا ہماری کیا عالم ہو گیا ہے، یتامہ کے ساتھ ہم کیا سلوک کر رہے ہیں، رشتہ داروں کے ساتھ ہم کیا سلوک کر رہے ہیں، ماں باپ کے ساتھ ہمارا رویہ کیسا ہے، کمانے میں حلال حرام کی تمیز ہم کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے، وہاں پر اللہ کی حدود کہاں کہاں توڑ رہے ہیں، ذخیرہ اندوزی کر رہے ہیں کیا نہیں کر رہے. جب تک یہ خود احتسابی بندہ انفرادی طور پر اور اجتماعی طور پر قوم نہیں کرے گی اور اس احتساب کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ کے سامنے سر جھکا کے اللہ تعالیٰ سے معافی نہیں مانگے گی تو اللہ کی مدد نہیں آئے گی اور نہ قدم جمائے جائیں گے. لیکن اگر یہ کام کریں گے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ ان کو دنیا کا ثواب بھی ملے گا اور آخرت کا بھی. اور ثواب کا مطلب ہم نے پڑھ لیا، ثواب کا مطلب ہے نتیجہ عمل، یعنی پھر یہ سب کچھ کر کے وہ جو بھی عمل کریں گے اس کا بہترین نتیجہ اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی عطا فرمائیں گے اور آخرت میں بھی عطا فرمائیں گے. تو یہ بات میرا خیال ہے کلیئر ہو گئی ہوگی، نہیں ہے تو اس پر سوال کر سکتے ہیں آپ اور اپنی رائے بھی پیش کر سکتے ہیں. آگے ہم چلتے ہیں. اللہ رب کریم نے فرمایا کہ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، اگر تم ان لوگوں کے اشاروں پر چلو گے جنہوں نے کفر کی راہ اختیار کی ہے تو وہ تم کو الٹا پھیر لے جائیں گے اور تم نامراد ہو جاؤ گے. میرا خیال ہے ابھی جو میں نے گفتگو کی ہے ساری، تو اس میں یہ والی بات بھی کور ہو گئی ہے کہ اگر جو ہے اس وقت ہم نے کفر پر چلنے والوں کی رائے اختیار کی، چاہے وہ اپنے آپ کو سیکولر کہتے ہوں، چاہے وہ اپنے آپ کو لبرلز کہتے ہوں، یا جو لوگ دوسرے ممالک سے منسلک ہیں ان لوگوں کو اگر ہم نے فالو کیا، یا وہ لوگ کہ جو عالمی اداروں کی طرف سے ہمارے اوپر مسلط کیے گئے ہیں، اگر ہم نے ان کے اشاروں پر چلنے کی کوشش کی تو یا اشارے کیا آپ تو وہ چلا رہے ہیں، پوری معیشت کو وہ چلا رہے ہیں، پوری جو سماجی جو باغ ڈور ہے اس کو انہوں نے پکڑ رکھا ہے، پورے جو میڈیا ہے وہ ان کے کنٹرول میں ہے. تو اگر وہ جن اشاروں پہ چلا رہے ہیں اگر ہم نے اس کو ایکسیپٹ کر لیا اور اس کو اپوز نہ کیا تو وہ تو پوری قوم کو بحیثیت مجموعی کفر کی جانب ہی جو ہے وہ لے کر جائیں گے. اور رب کریم نے یہاں پہ فرما دیا کہ حقیقت یہ ہے کہ اللہ تمہارا حامی و مددگار ہے. یعنی اگر آپ اللہ سے یہی وہ جو دعا ہم نے پڑھی ہے کہ اللہ سے توبہ کرتے ہوئے اور اپنے گناہوں کو تسلیم کرتے ہوئے اور اپنے گناہوں پر شرمسار اور نادم ہوتے ہوئے اللہ سے مدد مانگیں گے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ تمہارا حامی و مددگار ہے اور بہترین مدد کرنے والا ہے. ایسی بات نہیں ہے کہ اللہ کی طرف سے مدد نہیں ملے گی. اور پھر وہ وقت آئے گا جس کا اللہ تعالیٰ نے یہاں پر فرمایا کہ پھر وہ وقت آئے گا کہ جب ہم منکرین حق کے دلوں میں روب بٹھا دیں گے. یعنی اس میں بعض اوقات لوگ کمپیریزن کرتے ہیں نا اس کا وسائل کا، یار ہمارے پاس تو وسائل ہی نہیں ہے، تم تو مسلمان تو آپ دیکھ رہے ہوں گے بہت سارے ایسے اینکر پرسنز آپ کو نظر آئیں گے، بہت سارے ایسے کالم نگار نظر آئیں گے جو مسلسل مسلمانوں کو لتاڑ رہے ہوں گے صرف. اور وہ لتاڑ ایسے نہیں رہے ہوتے، ایک تو ہوتا ہے توجہ دلانا، ایک ہوتا ہے ایسے لتاڑنا کہ وہ خود اپنے آپ کو امت سے الگ کر کے کھڑا کر لیتے ہیں اور امت کو گالیاں دے رہے ہوتے ہیں. ارے تم لوگوں نے کیا کیا، تمہارے پاس کون سی ریسرچ ہے، تمہارے پاس کون سی یونیورسٹیاں ہیں، تمہارے پاس کون سے جو ہے وہ یہاں پر تم دفاعی ساز و سامان بنا رہے ہو، تمہاری کون سی معیشت بہت اچھی ہے. یعنی ایک طرح سے وہ گالیاں دے رہے ہوتے ہیں پوری امت. تو وہ جو ہے اللہ رب کریم فرما رہے ہیں کہ اگر تم رائٹ پاتھ استعمال کرو گے، اس کے اوپر آ جاؤ گے، اللہ اپنے جو غلطیاں کوتاہیاں ہیں ان کو تسلیم کر کے توبہ کر کے اپنی جد و جہد رائٹ وے میں شروع کر دو گے، تو اگر پیرٹی نہیں بھی ہوگی وسائل کی، یعنی کہ اگر ہمارے اور جو کفر کے جو وسائل ہیں وہ ان میں کوئی پیرٹی نہیں بھی ہوگی اگر، تو پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک یہ ہمارے پاس ایک اللہ تعالیٰ جو ہے اپنی طرف سے جو ہے نا اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ پھر اللہ رب کریم جو ہے منکرین حق کے دلوں کے اندر روب بٹھا دے گا تمہارا. اور یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ سمجھ لیجئے کہ ایک طرح سے ویٹیج ہے جو مسلمانوں کو جو ہے ملنا شروع ہو جاتی ہے
لیکن یہ بھی اسی وقت ملتی ہے جب ہم اپنا رائٹ پاتھ کو سمجھ بھی لیتے ہیں. جی میری آواز آ رہی ہے؟ جی آ رہی ہے. اب آئی. جی شکریہ, تھوڑی دیر کے ڈسکنیکٹ ہوا تھا, اب آ رہی ہے بات. ٹھیک, تو یہ جو بات ہے یہ ہم نے یہاں پر یہ والی بات کر لی کہ اللہ تعالیٰ جو ہے پھر وہ کافروں کے دل کے اندر روب بٹھا کر, اور یہ آج کی دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ نے دکھایا ہے نا. مطلب اگر آپ آج دیکھیں کہ ایک طرف سپر پاورز اور دنیا کی ساری جو ہے وہ قوتیں جمع ہو کر آ گئیں, اور دوسری طرف پہاڑوں کے اندر بیٹھے ہوئے جو ہے وہ لوگ کہ جن کے پاس پورا کھانے کا بھی کچھ موجود نہیں تھا. لیکن یہ جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک آپ کو نشانی نظر آ رہی ہے آج کی دنیا کے اندر. آگے ایک دو نکات آگے ہیں, تو اس پر ابھی بات کر لیں یا پھر کل اس کو کنٹینیو کریں؟ کر لیں جی کل کر لیں, ٹھیک ہے. تو پھر انشاءاللہ جو ہے نا آج کا ڈسکشن ہم یہیں پہ اسٹاپ کریں گے, اور کل انشاءاللہ پھر جو ہے نا وہ یہیں سے جہاں سے ہم نے اس کو روکا ہے یہیں سے اس کا آغاز کریں گے. کل سے مراد ہے وہ بھی ہم ڈسکس کریں گے, ٹھیک ہے جی. تو نشست کا باقاعدہ اختتام کے لیے, باقاعدہ اختتام کے بعد آپ ٹھہر جائیے گا 2-4 منٹ کے لیے, سجاد بھائی بات کریں گے انشاءاللہ. تو باقاعدہ پہلے ہم اختتام کر لیتے ہیں نشست کا, اور اس کے لیے میں جو ہے دعا کی درخواست کرتا ہوں. شاہد محمود بھائی موجود ہیں؟ جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. شاہد بھائی دعا سے پروگرام پر انشاءاللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا تقبل دعاء. ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب. ربنا اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا فی امرنا ثبت اقدامنا وانصرنا علی القوم الکافرین. آمین. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار آمین. وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب المیزان. آمین. وصلی اللہ تعالی رسولہ سیدنا محمد اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. آمین یا رب العالمین. جزاک اللہ خیر شاہد بھائی.